آج کی قسط میرے لیے ذرا سی دشوار ہے. میں ہمت جمع کر رہا ہوں یہ قصہ سنانے کے لیے، بات سنانے کے لیے. بتا چکا ہوں کہ لیٹ 90s کا دور ہے. میں صحافی بن چکا ہوں اور شہر میں خوریزی عروج پر ہے، بہت زیادہ ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک سیاسی جماعت میں جھگڑا چل رہا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے یا زخمی ہو رہا ہے. میرے محلے میں جہاں میں رہتا تھا، لسی اسکوائر، وہاں میرا ایک بہت عزیز دوست تھا. جب ہم ساتھ ہی پلے بڑے، میرا ہم عمر، ہم کرکٹ کھیلتے تھے. وہ بڑا نڈر تھا کیونکہ وہ بے خوف سا لڑکا تھا، تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کے کسی ایسے ادارے میں جائے گا جس کا تعلق اس کے جذبے سے ہوگا. تو وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا. میں صحافی بن گیا اور وہ پولیس میں نوکری اس کو. تو میں اس کہانی میں اس کا نام جانی رکھتا ہوں. جانی کہہ لیجئے اس کو. جانی پولیس میں بھرتی ہو گیا. دوست تھا میرا، بہت اچھا لڑکا تھا اور بہت جلدی اس نے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ترقی کی. ہم سے کچھ برس، یعنی کچھ ایک کم عمر دوست بھی تھا ہمارا، میرا خاص طور پر، جسے میں نوجوان کا نام دیتا ہوں. 20-21 برس کا تھا. بہت اچھا لڑکا تھا. ہی واز فل آف لائف. اور میرا اور اس کا جو کامن انٹرسٹ تھا، نوجوان کا اور میرا، وہ جگجیت سنگھ تھا. جگجیت سنگھ کی ہم غزلیں سنا کرتے تھے. اس نوجوان کو بہت پسند تھا جگجیت سنگھ، اور فلمیں دیکھتا تھا اور بہت ہی زندگی سے محبت کرنے والا نوجوان تھا. وہ ان کی فیملی جو تھی، جو خاندان تھا، وہ ہندوستان کے مشرقی حصے سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا. اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 2 ہجرتیں کی تھیں ان کے خاندان نے. بہت پڑھا لکھا خاندان تھا. اس کا ایک بھائی تھا، 2 بہنیں تھیں، بڑا بھائی تھا. ان کے والدین تھے، بہت اچھے لوگ تھے. جانی ایک ہم جن فلیٹس میں رہتے تھے ان کے ایک بلاک کے ٹاپ فلور پہ، 5ویں فلور پہ رہا کرتا تھا، یا ٹاپ شاید چوتھا تھا، چوتھا سمجھ لیجیے، ٹاپ فلور پہ. یہ جو نوجوان تھا، اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی جو جانی سے ایک فلور نیچے 3rd فلور پہ رہا کرتی تھی. اور یہ اس لڑکی کے معاملے میں خاصا سنجیدہ ہو گیا. اور ایک روز شام 8 کا وقت ہوگا، 8:30 کا وقت ہوگا، جانی اپنی جیپ میں بیٹھا ہوا تھا. جیپ مل چکی تھی اسے اور کچھ کھا رہا تھا غالباً. نوجوان کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھا اور وہ لے کے جانی کے پاس آیا اور اس نے جانی سے درخواست کی کہ جو رقعہ ہے، جو میرے ہاتھ میں جو کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ وہ اپنی گھر کے بالکنی سے نیچے جہاں وہ لڑکی رہتی ہے وہاں پھینک دے تاکہ وہ اس لڑکی کو مل جائے. خط تھا اس لڑکی کے نام. اب ظاہر ہے یہ وہ دور ہے جب موبائل فونز نہیں ہیں، آپ نے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، نہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ خاصا سنجیدہ تھا وہ لڑکا، نوجوان، لڑکی کے معاملے میں. اور اس نے کہا کہ یہ آپ رقعہ جو ہے وہاں ڈراپ کر دیجیے گا 3rd فلور پہ. تو پہلے تو جانی نے اس کے ساتھ ذرا سا مذاق کیا، پھر کہا کہ ہاں، پھر حامی بھر دی. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بہت ہولناک فائرنگ کی آواز آئی. آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی وہ آواز گونجتی ہے. میں نے فائرنگ کی ایسی آواز نہیں سنی تھی. وہ کسی، ایسا لگتا تھا جیسے گولے برس رہے ہوں، اور بہت بھاری سی آوازیں تھیں اور کوئی جدید ترین اسلحہ تھا. شاید نشانہ جانی تھا. جیسے ہی پہلا فائر چلا، پہلی گولی چلی تو جانی جیپ کے نیچے جہاں سٹیئرنگ ہوتا ہے وہاں جھک گیا. لیکن ایک گولی نوجوان کی گردن کے آر پار ہو گئی اور وہ زمین پر گر پڑا. 1.5-2 منٹ فائرنگ کا سلسلہ چلتا رہا. جب یہ سلسلہ بند ہوا تو تمام محلے والے اس جگہ کی طرف لپکے. نوجوان زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا. اب یہ وہ وقت ہے کہ وہ دور ہے کہ جب مغرب کے بعد گھر سے نکلنا، سڑکوں پہ نکلنا محال ہوتا تھا. کوشش یہ کی جاتی تھی کہ
اگر آپ کو سودا وغیرہ لانا ہے تو آپ دن کی روشنی میں لے آئیں، اور کوشش کریں کہ رات کی تاریکی میں گھر سے نہ نکلیں، سڑکوں پہ نہ آئیں۔ لیکن ہمارا محلہ بہت اچھے لوگ رہتے تھے وہاں۔ 2 گاڑیاں نکلی اپنے گھروں سے، محلے سے ہمارے۔ ایک گاڑی میں زخمی نوجوان کو ڈالا گیا، رکھا گیا، اور کچھ اور لوگ بیٹھے، اور دوسری گاڑی میں محلے کے کچھ اور بڑے، اور اس نوجوان کو اسٹیڈیم روڈ پر ایک ہسپتال میں لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نوجوان کا ورٹیبرل سسٹم، یہ جو پیچھے گردن کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ چکنا چور ہو گئی تھیں، یہ نیچے کمر کی طرف، اور جس کی وجہ سے وہ مفلوج ہو گیا۔ یعنی اس کا صرف چہرہ ہل رہا تھا، اور باقی جو جسم تھا وہ مفلوج ہو گیا تھا۔ He could not move his hands, his arms or his legs or the rest of his body. صرف اس کی گردن ہل سکتی تھی۔ کچھ دن وہ ہسپتال میں رہا، اور کچھ امید کی ایک آدھ کرن جاگتی تھی، لیکن پھر وہ دب جاتی تھی۔ پھر اسے گھر لے آئے، محلے میں لے آئے۔ ایک بیڈ تھا جس میں پہیے لگے ہوئے تھے، اس پہ اس کو رکھا گیا، اور یقین کیجئے کوئی ایسا علاج نہیں تھا جو اس نوجوان کا نہیں کرایا گیا۔ ایکیپنکچر، ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، جتنی بھی علاج، کسی نے بلکہ یہ بھی کہا کہ اسے سمندر کے کنارے جو ریت ہوتی ہے ساحل پر، اس میں گردن تک یعنی اس کو خیر، تو وہ سب کچھ کیا جو کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کا فالج گیا نہیں، وہ مفلوج ہی رہا۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک 20-21 برس کا لڑکا، فل آف لائف، جو اب اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی تک ہٹا نہیں سکتا تھا، وہ چڑچڑا ہو گیا، چیختا چنگھاڑتا تھا، اور ٹھیک 1.5 برس، بالکل 1.5 برس بعد، یعنی اس واقعے کے 1.5 برس بعد وہ مر گیا۔